عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے پڑھنے میں؟ ہاں، بہت اچھی بات. یہ بھی اب ایک مسئلہ بن گیا. لوگ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز جو ایک طرح کی، ایک ہی طرح وہ سجدے کریں، ایک ہی طرح رکوع کریں، سارا کچھ ایک ہی طرح کریں. ہمارے اہل حدیث علماء اسرار الدین یوسف کے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں، مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے. بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا، سب متفق تھے. صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی. اس نے ایسے پڑھنا جس میں ستر ہو، پردہ ہو، کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو. جب یہ فتنہ شروع کیا ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے، تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین نکالی. مگر یہ بات نہیں آئے. اب عورتیں بھی اٹھ کر سجدے کر رہی. بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے. عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے، اس کے پاؤں ایک طرف کو ہوں، پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا، زمین پر بچھی ہوئی ہو. رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمایاں ہو جائے نہ کرے، تھوڑا سا جھکے. اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے، جس کا کوئی نمایاں نہیں ہونا چاہیے. اب جو بحث کرتے ہیں نا میرے ساتھ، میں پھر کہتا ہوں تمہیں گرفت کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں تم کہتے ہو لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورت کی نماز الگ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک، حالانکہ حضور کے بارے میں دو مرسل روایتیں ہیں بالکل صحیح ہیں، مگر چلو تم اعتراض کر. اب آؤ حج پر. حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تلبیہ جو ہے لبیک اونچا نہ کہے؟ دکھاؤ اگر حضور نے یہ فرق کیا. اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیک اونچا سب کریں. وہاں کیوں کہتے ہو کہ مرد اونچا کہیں گے عورتیں کم؟ اب دلیل یہ دیتے ہو اہل علم یہ کہتے ہیں، وہاں اہل علم کہتے ہیں. اب مکہ میں گئے پہلا طواف قدوم کرنا، حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو طواف الگ کرے. مردوں کو حکم ہے کہ پہلے 3 چکر جو رمل تیز چل کر آئے. عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کہ کریں یا نہ کریں. اب امت پوری مانتی ہے، خود اہل حدیث بھی، کہ عورتیں نہیں تیز چلیں گی ورنہ ان کے پستان ہلتے نظر آئیں. وہاں بھی ایک علماء کہتے ہیں جب صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے میلان اختران، وہاں بھی کہتے ہیں عورتیں نہ دوڑیں مرد دوڑے. بھائی دکھاؤ نا فرق. پھر اگر لفظوں میں دکھانا دکھاؤ کہاں حضور نے فرق کی. تستر کا جب ایک قانون مقرر ہو گیا کہ عورت ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو، کوئی حصہ نظر نہ آئے، ایک قاعدہ بن گیا. اس سے ساری امت نے سمجھا، پورے چاروں امام شیعہ سب دنیا متفق کہ عورت جو ہے الگ طریقے سے سجدہ کرے. یہ بے بنیاد مسئلہ بنا لیا کہ نہیں ایسے. کہ آپ دیکھیں عورت کے لیے پردہ اتنا اہم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر رفع یدین کرے نا جب نماز میں ہاتھ اٹھائے شروع میں، تو مرد کی طرح نہ اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے، اس سے بھی کچھ اس کے بازو ننگے ہو جائیں، بس سینے کے برابر ایسے ہی سمتی کرے. اور ایک قول یہ کہ یہ رفع یدین کرے ہی نہ. اندازہ کرو اللہ کے رسول کی سنت فرمایا نہ یہ ہاتھ نہ اٹھائے، پھر بھی کپڑے میں سے حرکت نظر آئے گی. کیسے اس کو اللہ نے عورت کہا؟ عربی میں بھی عورت کہتے ہیں. عورت کا معنی ہی عربی زبان میں چھپانے کی چیز. اب یہ جس طرح جی چاہے بے پردہ ہوتی پھریں، لفظ کی توہین. یہ عورت تو کہتے ہیں چھپانے کی چیز. میری آپ کی مرد بیٹھے عورت ہے، مرد کی عورت ہے ناف سے گھٹنوں تک. عورت تو رجل، یہ ہماری عورت کہ چھپاؤ اس حصے کو. اسی طرح ان کو کال مرا تو عورت جو ہے یہ سر سے پاؤں تک عورت. ضرورت کہتا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ اگر کسی موقع پر رنگے کر سکتے ورنہ نہیں. تو اس لیے بیٹا یہی بات ہے کہ یہ سجدے رکوع یا سارے جو نماز کے طریقے ہیں نا مرد سے الگ بالکل با پردہ رہ کر جس میں کوئی حرکت ظاہر نہ ہو، یہی ٹھیک بات.